بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دین خدا میں اور خدا کی بستیوں میں فساد کرنے والے اور بندوں کی راہ میں باطل کا لباس پہننے والے ہلاک ہو جائیں گے، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ ایسی قوم کو قتل کر رہے ہیں جن سے لوگ ڈرتے تھے اور جس کی آواز سے خوف کھاتے تھے۔ کتنے ایسے مقتول بہادر ہوں گے جن کی طرف دیکھنے سے بھی ہیبت ہوگی۔ پس ایک عظیم بلا نازل ہوگی جس کے سبب ان کے آخری لوگ ان کے اول سے ملحق ہو جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے اس شہر کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ سفیانی بصرہ میں 3 بار داخل ہوگا، عزت دار کو ذلیل کرے گا اور عورتوں کو اسیر کرے گا۔ وائے ہو شہر بصرہ پر کھینچی ہوئی تلوار سے، زمین پر پڑے ہوئے مقتول سے۔ متفقہ شہر بصرہ کا قدیم نام ہے اور یہ نام مناسبت کے سبب ہے۔ یہ شہر قوم لوط کے شہروں میں سے تھا جس کا طبقہ الٹ دیا گیا، اسی مناسبت سے بصرہ کو متفقہ کہا گیا ہے۔ اور بے عزت عورت سے پھر وہ بغداد کی طرف آئے گا اور وہاں کے باشندے ظالم ہیں، پس اللہ اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور کس قدر بغداد اور اہل بغداد پر شدت اور سختی ہوگی اور سرکشی بڑھ جائے گی، اور بادشاہ مغلوب ہو جائے گا۔ پس وائے ہو ویلم اور شاہون۔ اسے شادان میں پڑھا گیا ہے۔ شادان مرد خراسان کا ایک دیہات ہے اور شاہنو مازندران کے علاقے میں ہے، جبکہ شاہی قادسیہ کی ایک بستی ہے۔ ویلم گیسون و مازندگان کے سلسلہ کو کہتے ہیں جس کے شمال میں قزوین ہے، اور الموت اسی کا ایک شہر ہے، اور اجمیوں پر کہ صاحب فیم نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہمارا قائم مہدی صلوات اللہ وسلام علیہ ظاہر ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر کوفہ کے سردار اور عرب کے اکابر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ یا امیر المومنین، یہ فتنے اور عظیم حادثے جن کا آپ نے ذکر کیا، ہمیں ان کی اوقات بھی بتلا دیں۔ قریب ہے کہ آپ کی باتوں سے ہمارا دل پھٹ جائیں اور ہماری روحیں ہمارے جسموں کو چھوڑ دیں۔ ہمارا آپ سے جدا ہونا کس قدر افسوسناک ہے۔ خدا ہمیں آپ کے سلسلے میں کوئی بدی اور مکروہ نہ دکھلائے۔ پس علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس پر حکم قضا جاری ہو چکا ہے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ پس علی علیہ السلام کے اس قول پر کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے گریہ نہ کیا ہو۔ پھر آپ نے صدائے کرب بلند کی اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ فتنوں کا آنا اس چیز کے بعد ہے جس کی میں خبر دے رہا ہوں، مکہ اور مدینہ کے بارے میں، کہ وہاں غبار آلود، بھوک اور سرخ موت ہوگی۔ افسوس ہے کہ تمہارے نبی کے اہل بیت پر اور تمہارے شریفوں پر گرانی، بھوک، فقر اور خوف کے سبب، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان بدترین حال میں ہوں گے، اور اس زمانے میں تمہاری مسجدوں میں ان کے حق میں کوئی آواز سنائی نہ دے گی اور نہ کسی پکار پر کوئی لبیک کہے گا۔ پھر اس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس وقت تم پر کافر بادشاہ حکومت کریں گے، جو شخص ان کی نافرمانی کرے گا اسے قتل کر دیں گے، اور جو اطاعت کرے گا اسے دوست رکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم انہیں سفید چہروں اور سیاہ دلوں والا دیکھو گے، یہ آتش جنگ بھڑکا دینے والے، اور ان کے دل سخت اور ان کے ضمیر سیاہ ہیں۔ وائے ہو، پھر وائے ہو اس شہر پر جس میں یہ داخل ہوں اور اس زمین پر جس پر یہ سکونت کریں۔ ان کا خیر معدوم اور ان کا شر غالب ہوگا۔ ان کے چھوٹے ہمت میں اور ان کے بڑوں سے زیادہ ہوں گے، گروہ ان تک پہنچیں گے اور ان کے درمیان کثرت سے لڑائیاں ہوں گی، اور اہل جبال کے کرد ان کے دوست ہو جائیں گے، اور سارے شہروں کے بھی اور ہمدان کے کرد بھی ان میں اضافہ کا سبب بنیں گے، اور ہمدان، حمزہ اور عدوان میں ان کے ساتھ ہوں گے۔
ہمدان، حمزہ اور عدوان عرب کے قبیلوں کے نام ہیں، یہاں تک کہ وہ خراسان کے علاقے میں اجمیوں کی زمین پر ملحق ہوں گے، اور وائے ہو ان پر کہ وہاں قتل عظیم ہوگا، عورتیں اسیر ہوں گی اور بچے ذبح ہوں گے اور مرد ختم ہو جائیں گے، اور وائے ہو فرنگ کے شہروں پر کہ قتل و غارت اور ہلاکت و تباہی ہوگی، اور وائے ہو سندھ اور ہندوستان کے شہروں پر۔ قدیم جغرافیہ میں سندھ ہندوستان سے علیحدہ ایک علاقہ تھا۔ اس زمانے میں وہاں قتل، ذبح اور خرابی ہوگی، اور وائے ہو جزیرہ کیس پر ایک ڈرانے والے شخص سے۔ جزیرہ کیس کبھی فارس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو موتی نکالنے کے سبب معروف ہے۔ جزیرہ کیس پر ایک ڈرانے والے شخص سے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا تو وہاں کے سارے باشندوں کو قتل کر دے گا، اور یہ اچانک ہوگا۔ میں وہاں 5 بڑے واقعے جانتا ہوں۔ پہلا ساحل بحر پر ہوگا جو میدان کے قریب ہے، اور دوسرا کوشا کے بالمقابل۔ کوشا جزیرہ کیس کے قریب ایک علاقہ ہے۔ دوسرا دیورا میں ایک واقعہ، سقسف میں ایک ساحل پر ایک دارین میں ایک اونٹ کا گوشت بیچنے والوں کے بازار میں۔ سنگریزوں والی زمین کا نام دیورا کا دبیرہ پڑا گیا ہے، اور بحرین کا ایک گاؤں ہے۔ زفسف اسی علاقے کا ایک شہر ہے۔ اونٹ کا گوشت بیچنے والوں کے بازار میں، ایک گلی کوچوں میں، ایک لوگوں کے ہجوم میں، ایک جرارہ میں، ایک مدارس میں اور ایک تاروت میں، اور وائے ہو ہجر پر کہ کرخ کی طرف سے اس کے شہر پناہ پر جو کچھ ہوگا وہ عظیم واقعہ قطر میں ہوگا جو ایک ٹیلے کے نیچے ہوگا۔ قطر بحرین کے قریب عمان اور عقیر کے درمیان واقع ہے، جس کا نام حسینی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ فرج میں ہوگا۔ فرج فارس کا ایک شہر ہے، اور عراق قزوین کے قریب ایک شہر ہے، اور پھر قزوین میں ہوگا، پھر عراق میں، پھر خنور میں، وائے ہو نجد پر کہ کہہ تو مہنگائی ہوگی۔ میں وہاں کے بڑے بڑے واقعے جانتا ہوں جو مسلمانوں کے درمیان ہوں گے۔ وائے ہو بصرہ پر کہ وہاں طاعون ہوگا اور پے در پے فتنے ہوں گے، اور میں وہ عظیم واقعات جانتا ہوں جو واسطہ میں ہوں گے، اور مختلف واقعات جو شط الفرات اور مجینبہ کے قریب ہوں گے۔ مجینبہ عراق و یمن کے درمیان واقع ہے، اور وہ واقعے جو اونیات میں ہوں گے، اور وائے ہو بغداد پر رے کی طرف سے موت ہوگی، قتل ہوگا، اور خوف ہوگا جو اہل عراق پر محیط ہوگا۔ اس وقت ہوگا جب ان کے درمیان تلوار چلے گی، بس اتنے قتل ہوں گے جتنے خدا چاہے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب روم کا بادشاہ کمزور ہو جائے گا اور عرب مسلط ہو جائیں گے اور لوگ فتنوں کی طرف چلنے لگیں گے، چیونٹیوں کی طرح، تو اس وقت عرب و عجم پر خروج کریں گے اور بصرہ پر غالب آ جائیں گے۔ وائے ہو فلسطین پر کے ناقابل برداشت فتنے وہاں وارد ہوں گے، جو اہل دنیا پر وائے ہو کہ اس زمانے میں فتنے وارد ہوں گے۔ تمام شہروں میں، مغرب میں، مشرق میں، جنوب میں، شمال میں آگاہ ہو جاؤ کہ لوگ ایک دوسرے پر سوار ہو جائیں گے، اور مسلسل جنگیں ان پر جست کرتی رہیں گی، اور یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بنی عباس میں جو خلافت سے خلا ہوا، یعنی مقتدر باللہ، اس پر خوشی نہ منانا، وہ تو تغیر کی علامت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں ان کے بادشاہوں کو اس وقت سے اس زمانے تک پہچانتا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔